اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، علماء گرامی قدر اور اس ادب نواز بستی کی مقتدر اور حق شناس شخصیات، الحمدللہ آپ کی بابرکت اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس ایصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے قرآن مجید کی جن گرامی ترین آیات کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ مطہر اور معظم آیات کلام الہی کے 76ویں سورہ کی دو مسلسل باہم پیہم بلا فصل دوسری اور تیسری آیات۔ ان آیات میں کائنات کے پروردگار نے عالم انسانیت، جہان بشریت اور کشور انسانیت سے براہ راست گفتگو کی، یعنی خالق مطلق اپنی مخلوقات سے محو سخن ہے اور حقائق پر مبنی باتیں ارشاد فرما رہا ہے، اور انسانی برادری کو انسان کی عظمت، انسان کا وقار، انسان کا اعتبار، انسان کی شان، انسان کی شوکت اور انسان کی عظمت اور اس کی رفعت کی طرف خود اس کو توجہ دلا رہا ہے، یعنی ذہن انسانی میں اور قلب بشر میں، شعور آدمیت میں اور ضمیر انسانیت میں اور خمیر بشریت میں یہ فکر، یہ تدبر، یہ تعقل، یہ تھنکنگ اور یہ پاکیزہ ترین فکر ودیت فرما رہا ہے کہ غور کرو، سوچو، سمجھو، دیکھو، بھالو، ہم نے تمہیں کتنا اہم اور کتنا عظیم بنایا ہے۔ اس کائنات کی زینت تم ہی تو ہو،
اس کونین کا مرکز تم ہی تو ہو اور اس یونیورس کا سینٹر تم ہی تو ہو۔ ہم نے عزت کائنات تمہیں بنایا، رونق تخلیق تمہیں بنایا اور آبروئے خلقت تمہیں قرار دیا۔ یہ ساری کائنات، یہ سارا جہاں، یہ سارے موجودات، یہ حقائق، یہ دقائق، یہ مغیبات اور یہ مظاہرات ہم نے سب تمہارے لیے خلق فرمائے۔ یہ زمین کا وسیع ترین فرش تمہارے لیے بچھایا، یہ آسمان کا نیلگو شامیانہ تمہارے لیے معلق کیا، یہ آفتاب و مہتاب کی قندیلیں تمہارے لیے تنویر پذیر جگمگ کی، یہ ستاروں کی انجمن، یہ سیاروں کی محفل اور یہ کواکب کی منزل، یہ ہم نے سب تمہارے لیے بنائی ہے۔ یہ ہوائیں، یہ خلائیں، یہ گھٹائیں، یہ فضائیں، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ سبزہ زار، یہ چمن اور یہ باغات، یہ غنچے، یہ کلیاں، یہ شگوفے، یہ سب ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے۔ یہ جنت عدن، یہ جنت ماوا، یہ جنت نعیم، یہ جنت عالیہ، یہ جنت عدن، یہ جنت ارم، یہ جنت خلد، یہ جنت فردوس، یہ طوبہ، یہ سلسبیل، یہ کوثر، یہ حورے، یہ غلمان، یہ فلک، یہ ملک، سب ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے لیے خلق کیے ہیں۔ اور یہ میری خطابت نہ سمجھیے گا، میرا ذاتی اپنا نظریہ تصور نہ فرمائیے گا یا میری اپنی اوپینین یا اپنی ذاتی رائے، آپ اس کو محسوس نہ کیجیے گا۔ یہ قرآن کا کھلا ہوا اعلان ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ اور اس کی آیت نمبر 29 ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ وہی تو ہے کہ جس نے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے بنایا۔ اور کی جگہ لکم، تمہارے لیے بنایا۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، میرے لیے ان کا کچھ بھی بولنا سند کی حیثیت رکھے گا۔ عربی گرامر میں لام انتفاع کے لیے آتا ہے، ریزن کے لیے آتا ہے، سبب کے لیے آتا ہے، غرض کے لیے آتا ہے، وجہ کے لیے آتا ہے، علت بیان کرتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے کہا هو الذی خلق لکم، جو بھی کچھ ہم نے پیدا کیا اس زمین کے اندر، لکم فار یو، تمہارے لیے ہے، تمہارے نفع کے لیے ہے، تمہارے انتفاع کے لیے ہے، تمہارے استعمال کے لیے ہے، تمہارے یوز کے لیے ہے۔ توجہ چاہ رہا ہو۔ اور اللہ جانتا تھا انسان کی ہابی، انسان کی فطرت، انسان کی عادت، انسان کی طمع، انسان کی خواہش، انسان کی آرزو، انسان کی تمنا، انسان کی نیت، انسان کا انٹینشن اور انسان کی کیفیت، اس کے ضمیر کی گہرائیوں سے، خمیر کی باریکیوں سے اچھی طرح اللہ واقف تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ زمین کی پستیوں کو پستیاں سمجھ کر ہی ہمیشہ دھوکے کا شکار رہے گا، لہذا اللہ نے کہا زمین کی پستی پر نہ رہے۔ آگے سورہ جاثیہ قرآن مجید کا 44واں سورہ ہے اور 27ویں آیت ہے، پھر ارشاد فرمایا هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، یہ خالی زمین ہی کی تمام چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا نہیں کی ہیں، بلکہ آسمانوں میں جو بھی کچھ ہے وہ ہم نے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ توجہ چاہ رہا، یہ گلیکسیز، یہ ڈائمینشنز، یہ ہول پاس، یہ خلا، یہ ملا اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ کہکشانے، یہ سیارے، یہ ثوابت، یہ سب کس کے لیے پیدا کیے؟ یہ عرش، یہ کرسی، یہ قاب قوسین، ہم نے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ زمین کے سارے حقائق انسان کے لیے پیدا کیے، آسمان کی ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ اگر موجودات کے کسی حصے کو، کسی جز کو، کسی پارٹ کو، کسی عدد کو، کسی اکائی کو آپ اٹھا کے دیکھیے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ توجہ چاہ رہا،
ہر موجود کی جبین پر، ہر موجود کے ماتھے پر، ہر مخلوق کی جبین پر لکھا ہے لکم فار یو، تمہارے لیے ہو، تمہارے لیے ہو، تمہارے لیے ہو۔ اتنی پھیلی ہوئی وسیع ترین لامحدود انلیمیٹڈ کائنات کو اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے پیدا کیا، اور تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑا بلکہ تمہارے فانوس ذہن میں عقل کا چراغ جلایا۔ توجہ چاہ رہا مولا کی جگہ وزڈم کی کینڈل روشن کی ہے عقل کا چراغ جلایا فانوس ذہن میں، اور وزڈم کی کینڈل کو اللہ نے لائٹ سے نوازا، نور سے نوازا، تنویر سے نوازا، ضیاء سے نوازا، اجالے سے نوازا، روشنی سے نوازا، توجہ کیجیے گا، تنویر سے نوازا، تاکہ کبھی کبھی تم اس کی لو کے تھرتھرے پن میں اپنے حقائق کو جاننے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کرنا اور رزلٹ نکال کے خود بتانا کہ جب یہ ساری کائنات تمہارے لیے بنی ہے تو تم کس کے لیے بنے؟ تم کس کے لیے بنے؟ ہم نے تمہاری تخلیق بیکار نہیں ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ عَبَثًا، ہم نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا، ہم نے انسان کو محض اپنی تفریح تباہ کے لیے پیدا نہیں کیا، ہم نے انسان کو ایک سادہ سا وجود بنا کے پیدا نہیں کیا، ایک خیولہ نہیں بخشا، ایک بدن کا مجسمہ اس کو نہیں دیا ہے، بلکہ اس کی تخلیق کے پیچھے ہمارا منصوبہ ہے، پروگرام ہے، نظام ہے، سسٹم ہے، ارادہ ہے۔ توجہ جا رہا، اور بڑا پختہ ارادہ ہے۔ ہم نے تمہیں کائے کے لیے پیدا کیا؟ ملاحظہ فرمائے، ساری کائنات لکم، تمہارے لیے پیدا کی، تو انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ پھر آئیے قرآن کی طرف، سورہ زاریات 52واں سورہ اور 56ویں آیت 57 ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمہیں صرف اور صرف بس اور بس فقط اور فقط محض اور محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کہے کے لیے پیدا کیا؟ دیکھیے تائید فرمائیں گے، تائید فرمائیں گے علماء کرام، ذرا دیکھیں کیا کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ وَمَا خَلَقْتُ، انکار مطلق، ایبسولوٹلی ڈینائی، بالکل انکار ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ، میں نے پیدا ہی نہیں کیا، میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ ایک جگہ پر انکار ہے کہ میں نے پیدا نہیں کیا، اس کے بعد استثناء فرمایا اور اللہ لا کر اسے مضبوط کیا وما خلقتو، میں نے پیدا ہی نہیں کیا الا، مگر ہاں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ توجہ چاہ رہا، یہ بھی کہہ سکتا تھا وما خلقت الانسان خطر، لیکن اللہ لگا کر تاکید پیدا کی ہے، وزن پیدا کیا ہے، اپنی بات میں زور پیدا کیا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے، دیکھو انسانیت کا وقار کتنا بڑھایا، اپنی ذات سے متصل کر لیا۔ کیسے کر لیا؟ جیسے اپنے لیے کہا لا الہ الا اللہ۔ ہائے 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 ہائے، توجہ جا دیں گے، میں نہ جانے کیا کہہ گیا، ذا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لوگ کہتے ہیں، لوگ ہم سے دلیل پوچھتے ہیں کہ انسان جمالات و کمالات الہی کا اور صفات حقہ کا مظہر کیسے ہے؟ ایسے ہے کہ اپنے سے متصل کر لیا۔ میری شان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ میں نے تیری شان کیا بنائی؟ وما خلقت الجن والانس الا، یہاں بھی الا لگایا، انکار اور اقرار۔ توجہ جا رہا، اسی زاویے میں انسان کو رکھا ہے۔ کیا رسپیکٹ دی ہے، کیا عزت دی ہے، کیا تکریم دی ہے، کیا بزرگی سے نوازا ہے، اور کیا فضیلت سے ہمکنار کیا ہے، کیا منقبتوں سے سجایا ہے، کیا حقیقت کا غازہ اس کے چہرے پر اللہ نے لگایا ہے۔ اب تو دیکھ لے تو کیا ہے۔ توجہ جا رہا، تو پوری کائنات کس کے لیے بنی؟ انسان کے لیے بنی۔ لکم، سنیے گا، لام کہے کے لیے، انتفا کے لیے، ایک لام ہوتا ہے تملیک کا، ملکیت کے لیے۔ توجہ جا رہا، یہ کائنات سارے لوگوں کے لیے نفع کی خاطر بنی اور کسی ایک خاندان کے لیے ملکیت کے عنوان سے بنی۔ جو چاہ دیکھیے گا، ایک لفظ میں بلا فرمائیے گا، بڑی اہم منزل کی طرف میں چاہتا ہوں کچھ گزارشات، کچھ معروضات اور کچھ نکات و پوائنٹ اور کچھ حقائق و دقائق
آیات قرآنی کی بنیاد پر آپ کی خدمت پہ پیش کرنے کا شرف حاصل کر سکوں۔ توجہ کریں، ذرا سوال فرمائیں، کیا ہوا ساری کائنات کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ اب بیج کی حیثیت کیا نکلے گی؟ بیج کی حیثیت نکلے گی نفع کیسے ہوگا؟ یعنی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ ساری کائنات کو کس کے لیے پیدا کیا؟ انسان کی خدمت کے لیے۔ ستارے نہ گنو، سیارے نہ گنیے، شمار نہ کیجئے، پہاڑوں کی چوٹیاں نہ دیکھیے، سمندر کی گہرائی نہ دیکھیے، اس طرح ڈائمینشن میں نہ جائیے، گلیکسیز میں نہ جائیے، کہکشانوں کی حقیقت پہچاننے میں اپنی زندگی خراب نہ کریے۔ قرآن نے کتنا سادہ اور سیدھا چیپٹر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ پوری کائنات 2 حصوں میں بٹی ہے۔ ساری کائنات کہے کے لیے بنی؟ انسان کی خدمت کے لیے۔ اور انسان کہے کے لیے بنا؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ جتنا جتنا انسان کی عبادت کا گراف بڑھے گا، اتنی اتنی کائنات کی چیزیں اس کی خدمت کریں گی۔ توجہ چاہ رہا؟ جتنا 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 غور کریے گا، سمجھیے گا، بس 2 ہی حقائق پر، 2 ہی سچائیوں پر اور 2 ہی سے طاقت ہو۔ یہ 2 ریالٹیز ہیں، صرف 2 ریالٹیز، صرف۔ اور کریے گا، ایک کیا ہے؟ کائنات بنی ہے تمہاری خدمت کے لیے، تم بنے ہو اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب یہ طے پایا مرحلہ، جتنا جتنا اللہ کی عبادت کرو گے اتنا ہی اتنا کائنات تمہاری خدمت کرے گی۔ غور کریے، اب مجھے نہیں پتا کس نے کتنی اللہ کی عبادت کی، ہم نے تو ان کا دامن پکڑا جن کے قدموں میں کائنات کو پڑے ہوئے دیکھا۔ اور دلیل یہ ہے، جب اشارہ کیا سورج پلٹ آیا، جب اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے ہو گئے، جب اشارہ کیا ستارہ اتر آیا۔ توجہ جا رہا؟ اب ایک جملہ سن لو، یہ اہل بیت کا معجزہ نہیں ہے۔ سورج پلٹانا معجزہ نہیں ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا معجزہ نہیں ہے، ستارہ اتارنا معجزہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی خالص عبادت کا صلہ دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں کچھ کہہ گیا، صلوات پڑھ دے محمد آلہ، یہ ہے۔ معجزہ آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں کہ معجزہ کیوں نہیں؟ سورج پلٹانا معجزہ نہیں ہے، ستارہ اتارنا معجزہ نہیں ہے، اس لیے کہ معجزہ ہوتا ہے ڈیمانڈ پر، طلب پر، کہ تم اللہ کے نمائندے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ۔ توجہ جا رہا؟ سورج پلٹانے کا معاملہ امت اور اہل بیت کے درمیان میں نہیں ہے، علی اور محمد کے درمیان میں ہے۔ اور دیکھیے گا غیب کیسے؟ اب پیمانہ سنیے قرآن کا، من دیکھیں علماء تشریف فرمائیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ کیا بات ہے؟ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کو تو نہیں دیکھا، اب مجھے بتاؤ رسول کی اطاعت میں کیوں نہیں دیکھی؟ نبی اگر بلا رہا ہے اور لوگ بھاگے جا رہے ہیں، یہ اطاعت ہے؟ یہ اطاعت ہے؟ کیوں بلا رہا ہے؟ اچھا بلانے کا مقصد بھی ذرا سا سن لیجئے گا، بلا کون رہا ہے؟ یہ آدم نہیں بلا رہا ہے، یہ نوح نہیں بلا رہا ہے، یہ ابراہیم نہیں بلا رہا ہے۔ کیا کروں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں اس پاکیزہ فکر کے ساتھ اتر جاؤں۔ عجیب منزل ہے، اسٹیٹس دیکھو بلانے والے کا، کون بلا رہا ہے؟ قرآن مجید نے کیا اسٹیٹس بنایا؟ تو جو جا رہا، رسول تو بہت ہے، نبی تو بہت ہے، معصوم تو بہت ہے، مطہر تو بہت ہے، عالم علم لدنی تو بہت ہے، مگر رسول کی وحدت کیا ہے؟ رسول کی کوالٹی کیا ہے؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے ذرا سا سمجھیے گا۔ کیا اللہ کے خزانے میں رسالت کے گوہر کم ہو گئے تھے؟ کیا نبوت کے موتی کم ہو گئے تھے؟ محمد مصطفیٰ کو خاتم النبیین کیوں بنایا؟ سرکار رسالت پر رسالت کا خاتمہ کیوں کیا؟ نبوت کا خاتمہ کیوں کیا؟ کیا معاذ اللہ تعالیٰ عاجز آ گیا تھا اور نبی بنانے سے اور دوسرے مرسلین بنانے سے؟ خود قرآن نے اعلان کیا ہے اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم
کسی بھی طرح کی مخلوق پیدا کرنے سے عاجز نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہم کر سکتے ہیں مگر کیوں؟ مقصد تخلیق انسانی ذات محمد پہ ختم ہو گیا. توجہ چاہ رہا سمجھئے گا. جلال پور میں گزارش کر رہا ہوں مقصد تخلیق انسانی دیکھئے گا ظفر بھائی علماء کرام مقصد تخلیق انسانی ذات گرامی سرکار دو عالم پر ختم ہو گیا. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل قرآن سے بڑی معتبر اور مضبوط آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں رسول نماز پڑھوانے آئے تھے, روزہ رکھوانے آئے تھے, توحید کا درس دینے آئے تھے, عدالت کی کیفیتیں بتانے آئے تھے, قیامت کی کیفیتیں بتانے آئے تھے, ٹھیک ہے نا, زکوٰۃ بتانے آئے تھے, جہاد بتانے آئے تھے, حج بتانے آئے تھے, زکوٰۃ بتانے آئے تھے, جہاد بتانے آئے تھے, تسبیح پڑھو, تحلیل کرو, سجدے کرو, اور یہ رکوع کرو, قیام کرو, قعود کرو, تشہد کرو, تسلیم کرو, ذکر کرو, فکر کرو, خیرات کرو, والدین کی خدمت کرو, دوستوں سے اچھا اپنا حسن سلوک رکھو, بزرگوں کی عزت کرو, برابر والوں کو سلام سے نوازو, بچوں کے اوپر شفقت کرو, بیوہ نوازی عادت بنا لو, معاشرے کی خدمت کرو, دین کی خدمت کرو. یہی بتانے آئے تھے رسول. اس کا مطلب ہے کہ تبلیغی جماعت کے ممبر تھے. بھائیو نماز پڑھو اگر یہی کہنے آئے تھے تو بستر بدوش لٹیا بدست. اپنی سنیے لفظ اپنی محروم تمناؤں کا جنازہ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے گلی گلی کوچا کوچا اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ بہت مل جائیں گے. تو کیا رسول اللہ بھی اسی لیے تشریف لائے تھے نماز پڑھوائیں؟ بھائی صاحب نماز تو 1,23,000 پڑھوا گئے. نماز رسول اللہ کے دور میں نہیں آئی, عالم انسانیت سے کہیے, خاص طور سے فرزندان توحید سے 73 فرقے کے افراد کو بتا دیجئے نظریہ بدلے, کنسپٹ بدلے. جہالت کا دور نہیں ہے. توجہ جا رہا آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلنا قرآن اچھا نہیں سمجھتا. جہاں جہالت اپنے راستے کھول رہی ہو ان پر چلنا اچھا نہیں سمجھتا قرآن. مذمت کی ہے کیونکہ ہمارے بزرگ بھی یہ مانتے آئے تھے تو کیا کیا جائے. رسول نماز پڑھوانے نہیں آئے, نماز رسول کے دور سے نہیں ہے. یہ غلط فہمی نکالو. نماز تو آدم کے دور سے ہے. کا دلیل کیا ہے؟ تو حدیث ارشاد ہے نبی کی, وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, علماء تائید فرمائیں گے. ارشاد فرماتے کانت الصلاۃ من زمن آدم الی زماننا ھذا مسنا مسنا. سرکار دو عالم فرما رہے, اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھے رہ جائیں گے, سرکار دو عالم فرما رہے منبر مسجد نبوی پر اصحاب سے مسجد چھلک رہی ہے, فلو ہو رہا ہے, تو جو جا رہا ابلی پڑی ہے مسجد. اتنی تعداد میں صحابہ کرام نبی نے کہا کانت الصلاۃ من زمان آدم الی زماننا ھذا. نماز آدم کے زمانے سے ہے, میں محمد نماز نہیں لایا ہوں, آدم لایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدم نماز لائے تو آدم نے نماز پڑھی ہوگی کہ نہیں؟ بالکل پڑھی ہوگی. تو آدم کے زمانے سے واجب ہے نماز. معلومات میں اضافہ کیجئے, اپنی نالج بڑھائیے, اپنے ذہنوں کے اسٹور میں اس چیز کو ذخیرہ کیجئے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آدم کے زمانے سے ہے نماز, کم سے کم ہے نا. کب سے ہے نماز؟ آدم کے دور سے. ٹھیک, تو جب نماز ہے, مسلمان نے کہا نماز بڑی قدیم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے سامنے, صحابہ نے یاد کر کے روایت کیا اس حدیث کو, اور ساری معتبر کتابوں میں آئی کہ آدم کے دور سے نماز تھی. توجہ چاہ رہا. تو ایک ہی حدیث یاد رہی, نبی نے اس کے پیرل میں ایک حدیث اور کہی. ایک تو یہ کہا کہ آدم کے دور سے نماز, دوسرے کہا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, نماز ہوتی ہی نہیں اگر سورہ حمد نہ پڑھا جائے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, تھوڑی سی پرچے کھولنا چاہتا ہوں. نماز لا صلاۃ, وہی کیفیت ہے لا الہ, بالکل انکار مطلب لا صلاۃ, نماز ہے ہی نہیں الا بفاتحۃ الکتاب,
اگر سورہ حمد نہ پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم نے جو نماز پڑھی تھی وہ سورہ حمد کے ساتھ پڑھی تھی، اس لیے کہ ہوتی ہی نہیں بغیر سورہ حمد کے۔ یہ نہ سمجھے کہ سورہ حمد قرآن ہی میں نازل ہوا ہے، نہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاكَ سَبْعًا مِثَانِي وَقُرْآنًا الْعَظِيمَ، اے محمد ہم نے آپ کو قرآن تو دیا ہی ہے، الگ سے ایکسٹرا سبع مثانی بھی دیا ہے، 7 آیتوں والا سورہ۔ اس سورہ کا کیا کمال ہے؟ یہ سورہ آدم کے ساتھ تھا، نوح کے ساتھ تھا، ابراہیم کے ساتھ تھا، ہر نبی نے جب نماز پڑھی تو سورہ حمد پڑھا۔ آدم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اب دیکھیں گے کیسے آپ بیٹھیں گے اپنی جگہ پر۔ ٹھیک ہے صاحب، مجھے بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہے، علماء کو تو اچھی طرح یاد ہے، جو پڑھاتے ہیں نماز انہیں تو ازبر ہے تجوید کے ساتھ، اس کے تمام جتنے بھی صفات ہیں، جتنے بھی اس کے واجبات و مفروضات ہیں، سب کے ساتھ یاد ہے۔ میں بھی پڑھ لوں آپ کے سامنے۔ اب آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، توجہ دارا ہو گئی ایک آیت، کوئی بات نہیں، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اس آیت میں کوئی خوبی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ غور کیا جائے ڈوب کر۔ اس کے بعد آئی الرحمن الرحیم، وہ پروردگار کیا ہے؟ رحمان ہے اور رحیم ہے، جو کیجئے گا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو کیا آج کا مالک نہیں ہے؟ پوچھا جا رہا ہوں، قیامت کے دن کا مالک۔ اصل میں یہ پوری زندگی قیامت تک انسان کے لیے چھوٹ کی زندگی ہے، مہلت ہے، مہلت۔ تو جو چاہ رہا مہلت ہے، نہیں سمجھے آپ؟ مہلت ہے۔ مہلت کیوں دی؟ اگر مرتے ہی مہلت ختم کر دیتا تو بڑی پرابلم ہو جاتی۔ اگر ایک مومن نمازیں پڑھے بغیر مر گیا اور اس کے بیٹے نے پڑھ لی تو اس کو ٹرانسفر ہو جائے گی۔ یوم الدین میں، قیامت میں وہ سب کاؤنٹنگ کرے گا۔ قیامت میں قیامت کا مالک۔ اب سنیے اور غور کیجئے، عجیب بات ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری، بس تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے، غلط ترجمہ، مدد ہے ہی نہیں، کیا بات ہے، باب استفعال سے ہے استحسان، کیا بات ہے، یہ بنا ہے آن سے ہے۔ نستعین کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو بڑے ممبر سے میں ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، اگر غلط کہہ رہا ہوں تو علماء پہ واجب ہے ابھی ٹوک دے، بعد میں نہیں، جانے کے بعد نہیں، ابھی ٹوکے، چونکہ اگر بہکا رہا ہوں تو اسی وقت بہکا رہا ہوں، اور کہیے گا آپ سمجھئے، ابھی ٹوکے۔ اب ممبر پر ادھر ادھر کی بات نہیں چلے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حضور یہ نستعین جو ہے باب استفعال سے کس لفظ سے بنا؟ اس کا مجرد کیا ہے؟ اس کا مجرد ہے آن۔ تو اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، شاید آپ جھوم جائیں یہاں پر۔ ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے آن مانگتے ہیں، آن تجھ سے مانگتے ہیں۔ یہاں سے یہ ثابت رہی ہے کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگو۔ کس سے مانگتے ہیں آن؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو نبی نے مانگی ہوگی کہ نہیں؟ تو اللہ نے کہا نادے علی مظہر العجائب تجد ہو اللہ کا فی اللوائے۔ سنو غور کرنا چاہ رہا ہوں، غور کریں گے آپ۔ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، علی فقط شیعوں کے امام کا نام نہیں ہے، اللہ کی آن کا نام علی ہے۔ آن الہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ غور کریں گے آپ، یہاں تک معاملہ نارمل تھا، بالکل نارمل، ساری حمد اللہ کی۔ میں نے تعریف ترجمہ نہیں کیا حضور، تعریف اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اور کریے گا حمد کا ترجمہ تعریف نہیں ہے سرکار، تعریف تو خود عربی ہے، حمد کا تو ترجمہ ممکن ہی نہیں۔ تعریف کیا ہوتی ہے صاحب؟ تعریف کچھ اجزاء سے مل کے ہوتی ہے، اس کے یہاں اجزاء ہے ہی نہیں۔ حمد نہ اللہ کا تعارف ہو سکتا نہ تعریف ہو سکتی۔
عرفان ہو سکتا ہے. عرفان الگ چیز ہے اور کریے گا. معرفت الگ ہے, تعریف الگ ہے. خیر اس وقت بس کو نہیں چھوڑنا چاہتا. یہاں تک کیا ہوا, کوئی کٹھنائی ہے ہی نہیں. تمام حمد اللہ کے لیے. وہ کون ہے؟ عالمین کا رب ہے. صفت کیا ہے؟ رحمان ہے, رحیم ہے. دنیا میں رحمان ہے, آخرت میں رحیم ہے. توجہ جا رہا. مگر یہ رحمان و رحیم بنے کیسے؟ کہ ان کا مصدر کیا ہے؟ کہ ان کا مصدر ایک ہے رحمت. رحمت کے ایک ٹکڑے کا نام رحمان ہے, ایک کا رحیم ہے. بڑی بحث کرتے تھے کہ ایک نور سے محمد و علی کیسے بن گئے, جیسے رحمت سے رحمان و رحیم بن گئے. مظہر ہے, مظہر ہے. رحمت ہے کیا؟ ہاں, ذا بلند ترین صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. رحمان اور رحیم رحمت کے ٹکڑے ہیں. وہ وحدہ لا شریک جب اپنی صفت کے دو رخ ایک رحمت سے پیدا کر سکتا ہے تو رحمت ہی تو اصل نور ہے. نور کے دو ٹکڑے, خلقت انا وعلی من نور, میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوا, یعنی رحمت کے ٹکڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم ہے رحمان کا مظہر اور علی ہے رحیم کا مظہر. ذات محمدی سے سمجھا جائے گا رحمان کو, ذات علوی سے سمجھا جائے گا رحیم کو. اب بڑی کٹھن منزل آ رہی ہے, چونکہ بڑا میں گھرا ہوا نا علماء کے درمیان, ادھر ادھر تو جا نہیں سکتا. غور کریے گا, ہواؤں میں گرے تو باندھ نہیں سکتا, تالی بجا کر ڈگڈگی گھڑا کر میں آپ کو جمورہ تو بنا نہیں سکتا. حقائق یہ منبر ہے, منبر امانت کی جگہ ہے, خیانت کی جگہ نہیں ہے. قصے سنا کے قوم کو مدہوش نہ کرو. قوم کا وقت بڑا قیمتی ہے, اس کو علم دو. منبر سے روایات ہو, حدیث ہو, آیات ہو, اپنی ذاتی رائے نہیں. رحمان کیا ہے, رحیم کیا ہے, یہ علماء کرام بیٹھے. دونوں مبالغہ. رحمان مبالغہ, بہت مہربانی کرنے والا. رحیم بہت مہربانی کرنے والا. ایک صفت مشبہ میں مبالغہ ہے, ایک فعلان میں مبالغہ ہے. دونوں کے معنی کیا ہے؟ بہت مہربانی کرنے والا. تو جب دونوں کے معنی بہت مہربانی کرنے والا تو دو لفظوں کی ضرورت کیا تھی؟ ایک لفظ کافی تھا. یا رحمان کہتا ہے یا رحیم کہتا. اونگا نہیں. انسان کی زندگی کے دو سینٹر ہیں, ایک دنیا ایک آخرت. ایک دنیا ایک آخرت. میں دنیا میں رحمان ہوں, آخرت میں رحیم ہوں. معاملہ کیا ہوا؟ ایک عام ہے, ایک خاص ہے. رحمان سب کے لیے ہوں, رحیم صرف مومنوں کے لیے ہوں. تو جو جا رہا نہیں سمجھے, یعنی دنیا میں سب کے کام آؤں گا, آخرت میں صرف مومنوں کے کام آؤں گا. تو پتہ یہ چلا کہ رحمان کنسپٹ سے, تصور رحیم سے, غور کریں گے آپ, حقیقت رحیم سے اور منصب رحیمیت سے آخرت وابستہ ہے. اور رحیم کا مظہر کون ہے؟ علی. اور دنیا رحمان سے وابستہ. لہذا اللہ نے دونوں کو پریکٹیکلی بتایا, سارا دین پہنچوایا محمد کے ذریعے. نہیں سمجھے آپ؟ توحید کا پیغام کون لایا؟ محمد. عدل کے حقائق کس نے پیش کیے؟ محمد نے. نماز کا حکم کس نے پہنچایا؟ روزے کا حکم کس نے پہنچایا؟ حج کا امر کس نے پہنچایا؟ اور کی جگہ زکات کا آرڈر کس نے پہنچایا؟ پورا دین کس کے ذریعے؟ محمد کے ذریعے. چونکہ محمد رحمان کا مظہر.
توجہ جانا، اور رحمان کا تعلق ہے دنیا سے، تو جو دنیا میں آیا وہ محمد کے ذریعے اللہ نے بھجوایا، لیکن جب آخرت کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں میں محمد کے ساتھ بلاؤں گا، کل اناس یوم ندعو بامامہم، امام کے ساتھ بلاؤں گا، یہاں کا کس کا یاد بلاؤں گا؟ یوم ندعو کل امام کل اناس بامامہم، صلوات ارشاد فرمائیں، بآواز بلند تشریف لائے۔ بہت دیر کی مہربان آتے آتے جب اٹھ گئی بازار تو گاہک نظر آئے، تمہید تو گئی عزیزوں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، بھیجوں گا محمد کے ذریعے، لوں گا علی کے ذریعے۔ کس کے ساتھ جائیں گے لوگ؟ ہم پہ بڑے فتوے لگے، اور ان کی نماز کمزور، ان کا روزہ کمزور، ان کا حج کمزور، ان کا زکوٰۃ کمزور، ان کے سارے معاملات کمزور، ان کی نجات ہوگی ہی نہیں۔ ہم نے کبھی نماز پہ بھروسہ ہی نہیں کیا۔ اللہ کی رحمت اگر قبول کر لے، ہم نے کبھی روزے پر گھمنڈ نہیں کیا، اس کا کرم اگر قبول کر لے، ہم نے کبھی زکوٰۃ پہ غرور نہیں کیا، ہے نا، اس کی کرم نوازی اگر وہ قبول کر لے، نہیں تم بخشے نہیں جاؤ گے، تم بخشے نہیں۔ تمہاری غلط فہمی ہے بھائی، بخشش کا اور قیامت کا معاملہ نماز سے ہے ہی نہیں، روزے سے ہے ہی نہیں۔ ایک آیت دکھا دو قرآن میں جہاں لکھا ہو کہ ہم تمہیں نماز کے ساتھ بلائیں گے، ہم تمہیں روزے کے ساتھ بلائیں گے، ہم تمہیں زکوٰۃ کے ساتھ بلائیں گے۔ ہماری نمازیں کمزور ہے نا، روزہ کمزور ہے نا، حج کمزور ہے نا، ہمیں دل و جان سے قبول ہے، سب ہمارا کمزور ہے، مگر یہ بتاؤ کیا ایمان بھی کمزور ہے؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا مطلب یہ ہے عزیزو، قیامت سے جنت تک کا بس ایک معاملہ ہے، ذرا سی پرابلم۔ کیا ہے پرابلم؟ ادھر ہے میدان حشر، ادھر ہے جنت، بیچ میں ہے پل صراط، اور پل کسی دریا پہ بنتا ہے۔ خندق میں بنے گا، دریا پہ بنے گا، ہے نا، تو کیا ہوگا بھیا؟ علی ہوں گے وہاں، ہم علی سے کہیں گے سرکار اس پار سے اس پار اتار دے، لوگ کہیں گے کیسے اتاریں گے؟ کمال ہے، 39 دن کا تجربہ بھول گئے، 39 دن کا تجربہ بھول گئے۔ ارے بھائی خیبر کے قلعے میں داخل ہونے کے لیے کیا رکاوٹ تھی؟ توجہ دارو، کہ وہ خندق رکاوٹ تھی، اس کو نہیں پار کر سکتے تھے، علی نے دروازہ توڑا، پل بنایا، سارے صحابہ کو اٹھایا، قلعہ خیبر میں بھیج دیا۔ تو جو صحابہ کو قلعہ خیبر میں بھیج سکتا ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کو قیامت میں، یہ ایک ثبوت تھا دنیا میں۔ اب کہا لے جائے آگے آگے چلتے رہیے، ماشاءاللہ تھوڑا سا رفتار بڑھ گئی تھی، اب واپس آتا ہوں۔ کیا ہوا؟ ایاک نعبد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ذہن اور دل اگر ہل نہ جائیں تو پھر بیان میں فائدہ کیا، پھر خطابت کا فائدہ کیا ہے؟ سنی سنائی چیزیں وہ نہیں میں سنانا چاہ رہا ہوں، غور کریے گا۔ یہاں تک آ گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہم بھی پڑھتے ہیں، آدم نے بھی پڑھا ہے۔ آگے کی آیت اہدنا الصراط المستقیم، بتاؤ تمہارے دادا نے یہ آیت پڑھی تھی کہ نہیں؟ مسلمانوں بتاؤ، بالکل پڑھی ہوگی جب سورہ حمد میں کیا ترجمہ کیا تھا؟ جناب آدم نے یہی ترجمہ کیا تھا، مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو جب ابائی نہیں دیکھے اور جائیں گے
کیا حضرت آدم نے بھی یہی ترجمہ کیا تھا, یہی سوچا تھا, تصور قائم کہ سیدھا راستہ دکھا؟ چلو اس میں بھی کوئی بات نہیں, دکھا یا چلا یا ثابت قدم رکھ, یہ بھی کوئی کنٹروورسی کی بات نہیں, جو جس کا دل چاہے وہ ترجمہ کر لے. آگے کی آیت خطرناک ہے. یہ صراط مستقیم کیا ہے بھیا؟ اکبر پور روڈ, پوروانچل ہائی وے. صراط مستقیم موصوف اور صفت ہے. صراط کہتے ہیں راستے کو, مستقیم کہتے ہیں اسٹیٹ, جس میں کوئی کجی نہ ہو, ٹیڑھا پن نہ ہو. تو یہ راستہ وہی دکھا سکتے ہیں جو خود ٹیڑھا نہ ہو. نہیں سمجھا میں کچھ کہنا چاہ رہا, دیکھیے گا. سیدھا راستہ کون دکھائے گا؟ جو خود ٹیڑھا نہ ہو, اور جو منبر پہ بیٹھ کے گئے کہ بھائیوں میں ٹیڑھا ہو جاتا ہوں, مجھے سیدھا کر دینا. یہ روایت سنے ہوئے زیادہ دن ہو گئے شاید آپ کو. آیا منبر پر اور کہتا ہے آنے کے بعد عقیلونی عقیلونی, ارے مجھے بچاؤ 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 بچاؤ, عقیلونی عقیلونی, بچاؤ بچاؤ. کیوں بچاؤ؟ لست بخیرکم وعلی فیکم, میں تم سے بہتر نہیں ہوں, علی تو تم میں موجود ہے. سنیے, منبر سچ بلوا دیتا ہے. منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا نا پہلا خطبہ, عقیلونی عقیلونی لست بخیرکم وعلی فیکم. توجہ کیجئے گا. یا ترنی شیطان, مجھ پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے, سوار ہو جاتا ہے. غور کریے گا. کمال ہے صاحب, اس گھرانے کا بھی عجیب معاملہ ہے. باپ پہ شیطان سوار ہوتا ہے, شیطان پہ بیٹی سوار ہوتا ہے. نہج البلاغہ نہیں ہے صاحب نے, میں کچھ کہہ گیا. نہیں ہے کیا؟ نہج البلاغہ میں نہیں ہے؟ اس جنگ میں جو اونٹ والی جنگ ہے, کیا کہا تھا علی نے؟ آخرو عسکرن انہ الشیطان. اس عسکر نام کے اونٹ کو کاٹ دوں, یہ شیطان ہے. کون بیٹھا تھا اس پر؟ کون بیٹھا تھا بھائی؟ کون بیٹھا تھا؟ ٹھیک ہے چلیے, یہ بھی کوئی بات نہیں. بور تو نہیں ہوئے؟ کچھ ڈوب سے گئے ہیں؟ چل الحمدللہ رب العالمین. نماز کب سے ہے؟ آدم کے دور سے. اور نماز ہوتی نہیں بغیر سورہ حمد کے. توجہ چاہ رہا ہوں, نہیں ہوتی نا. ٹھیک, سورہ حمد آدم نے پڑھا. کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. سیدھا راستہ. تو یہ اسٹیٹ لائن کیا ہے بھائی؟ کون سا راستہ؟ ترجمہ لغت سے نہ پوچھو, کہیں نہ جاؤ پوچھ رہے, خود قرآن نے بتایا. صراط الذین انعمت علیہم. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نعمت نازل کر چکا. سو رہے جاگ رہے؟ نہیں سو رہے جاگتے ہوئے. یہ بڑا خطرناک جاگنا ہے جو سوتے میں ہوئے. کیا کہہ رہے ہیں آدم؟ صراط الذین انعمت علیہم, پروردگار مجھے راستہ دکھا. کون سا راستہ؟ مستقیم. کون سا ہے یہ؟ صراط الذین. ایک کا نہیں, الذین. کچھ لوگ ہیں, شان کیا ہے ان کی؟ انعمتا. توجہ چاہ رہا ہوں. انعما انعما انعمو انعمت. توجہ چاہ رہا ہوں. انعم. توجہ کیجئے گا. یہ سارا کیا ہے؟ یہ حاضر کا صیغہ ہے, حاضر مخاطب. توجہ کیجئے. اے پروردگار, جن پر تو نے پاسٹ میں, ماضی میں نعمتیں نازل کی ہیں, کر چکا, ان پر ابھی تک حیرت ہے, خاموش بیٹھے. یہ غزل فر عباس سے ہی بول رہا ہے, یہ آدم بول رہا ہے. تو آدم سے پہلے کے وہ لوگ کون تھے جن پر اللہ نعمتیں نازل کر چکا تھا؟ مجھے یہ بتاؤ. اتنی بات کون تھے بھائی؟ کون تھے؟
اچھی ہے بات؟ محسوس ہوئے آپ؟ جی پھر سنیے، میری مجبوری ہے آیات سے استدلال کرتا ہوں اور آیتوں کا رس گھولتا ہوں دل و دماغ میں۔ انعمتا، جن پر تو انعام کر چکا، تو یہ آدم کے پاسٹ کے لوگ ہیں، ماضی کے۔ جب آدم بھی نہیں تھے تو سب تو آدم کے بعد کے ہیں۔ یہ آدم سے پہلا کون ہے؟ نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے، انعمت علیہم کا پتہ نہیں۔ کون ہے انعمت علیہم؟ بتاؤ نا، انعمت علیہم کون ہے؟ آدم سے پہلے کے لوگ کون ہیں؟ آواز آئی مشیت کی، گھبراتا کیوں ہے؟ ہم پاسبان اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کی فضیلت، حقیقت، صداقت، منزلت توجہ کیجئے گا، اس کے نگراں ہم ہیں، ہم بچائیں گے، چونکہ انہوں نے ہماری توحید کو بچایا ہے، ہم بچائیں گے۔ ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہو؟ انعمت علیہم کو پوچھنے کے لیے کہ آدم سے پہلے کے لوگ کون تھے؟ کسی سے نہ پوچھو، آؤ آدم کے پاس آؤ۔ دادا جان نبی ہیں، شہید ہیں، کمال ہے، کیا سنیں گے نہیں؟ ہم گناہگار مردوں کے قبرستان میں جا کے کہتے ہیں السلام علیکم اہل القبور، تو ہمارے گناہگار تو سنیں گے، دادا آدم نہیں سنیں گے؟ پوچھا جا رہا، بتائیے آپ، وہ زندہ نہیں ہے؟ نبی ہیں، خلیفہ ہیں، مسجود ملائک ہیں، صفی اللہ ہیں، بے عیب ہیں، بے داغ ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ محبت اہل بیت پہ مرے ہیں، تو شہید ہیں، اور شہید مرتا نہیں، زندہ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا آدم بتائیے آپ سے پہلے کے لوگ کون؟ کہا رے راز کی باتیں پوچھنے پر تلے ہو، مجھ سے پہلے کے وہی لوگ ہیں جن کے صدقے میں مجھے خلافت ملی۔ آئے آپ کو خلافت ملی؟ کہاں پہ ملی؟ مجھے یہ بتائیے آپ۔ بڑا زور لگاتے ہیں لوگ، ارے بھائی نماز پڑھو جنت میں جاؤ گے، روزہ رکھو جنت میں جاؤ۔ ٹھیک ہے، نماز پہ گفتگو کرنا بہت ضروری ہے، اہمیت نماز بتاؤ، وجوب نماز بتاؤ، امپورٹینسی آف پریئر، نماز کی عظمت، اہمیت سب بتاؤ، وعدہ وعید یاد دلاؤ، مگر اس کو جنت کا ذریعہ نہ بناؤ۔ نماز جنت کا ٹکٹ نہیں ہے، یہ جنت کا ٹکٹ نہیں ہے۔ آپ بے کے بیٹھے میرے سامنے، مگر اگر نماز پہ جنت مل جاتی تو شیطان جنت سے نہ نکالا جاتا۔ واجب ہے نماز، بڑی اہم۔ اب میں نماز کو نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ۔ ٹھیک، لوگ کہہ رہے ہیں نماز 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 پڑھو، بھیا ادھر کی باتیں نہ کرو۔ آیت سنی ہے آپ نے قرآن کی؟ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ وہ وقت یاد کرو قرآن پڑھنے والوں، جب ہم نے تمہارے دادا آدم سے کہا جاؤ آدم جنت میں جاؤ۔ ممبر سے بول رہا ہوں، اندھیری کوٹری سے نہیں۔ مذہب بدل دوں اگر کوئی ثابت کر دے کہ جناب آدم نے جنت میں جانے سے پہلے کوئی نماز پڑھی ہو۔ کیا بات ہے، سناٹا چھا گیا نا۔ نماز کی توہین نہیں ہے، حقیقت نماز بتانا چاہ رہا ہوں۔ جنت کی آڑ میں نماز کو آپ پیش نہ کیجئے، اس کا مطلب یہ کہ آپ جنت کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر جنت نہ ہوتی تو نہ پڑھتے، کچھ بھی نہ ہوتا، پھر بھی اللہ کا یہ حق تھا کہ نماز پڑھی جائے، اور جو چاہے غور کریے گا، یہ حق تھا، استحقاق خاص ہے، اللہ کا پرسنل رائٹ ہے کہ اس کی نماز پڑھی جائے۔ پھر آپ مجھے پکڑیں گے کیا کہہ رہا ہے ممبر سے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کیا وہ خطبہ بھول گئے علی کا؟ یا سیدی و مالکی ما عبدتک خوفا من نار ولا تمن فی جنت بل وجدتک اہلا لعبادہ فعبدتک۔ اے پروردگار سن، تیرا بندہ علی بول رہا ہے، میں تیری عبادت تیری جنت کے شوق میں نہیں کرتا، تیرے جہنم سے ڈر کے
پانے کا معیار کیا ہے؟ علی نے معرفت کا معیار دیا ہے، علی نے عرفان الہی کا معیار دیا ہے، ایک سبجیکٹ قائم کیا ہے، ایک موضوع وضع کیا ہے۔ سننا والوں، میں دل کے کانوں سے سننا، ان کانوں سے نہیں۔ علی نے کیا معیار دیا؟ بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، میں نے تجھے اس لائق پایا کہ تیری عبادت کروں، میں نے کری۔ مزاج علی نہیں پہچانا، علی نے شرط رکھ دی اہلا للعبادہ، میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ خدا نہ خواستہ تھوڑی دیر کے لیے سپوز کر لو عبادت کا اہل نہ ہوتا تو علی عبادت نہ کرتا، تو جب علی عبادت کے معاملے میں اہلیت دیکھتا ہے تو بیعت کے معاملے میں جس کی چاہے کر لے گا، اہلوں کی بات کر لے گا۔ سنیے، وہاں تو اگر معبود کے یہاں اہلیت نہ ہو تو عبادت نہیں۔ اب میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، بابا بتائیے کون لوگ تھے وہ آپ سے پہلے؟ ہوگا مجھے نہیں پتا، اللہ نے مجھے جو شرف دیا خلافت کا اور فرشتوں سے مجھے سجدہ کرایا وہ کچھ برکتوں کی بنا پر۔ بابا برکتیں کیا تھی؟ ہوگا بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلی سورہ میں رکھ دیا، اور پھر صرف کل 36ویں آیت اللہ نے کہا علم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو سارے نام پڑھا دیا۔ نام کیا پڑھا ہے؟ اسما۔ اسما کیا ہے؟ اسم کی جمع جی، الف لام کا ہے معرفہ، ٹھیک، تخصیص، تحسین، استغراق، جنس، ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ اب تو تھے نہیں وہ عہد کہاں سے آ گیا؟ وہاں نہیں چلا گیا عہد۔ تحسین، تخصیص، تعظیم، ٹھیک ہے، استغراق، یہ سارے ہیں۔ اچھا، تو اگر استغراق کا ہے تو استغراق تو خود جمع پورا، پھر اسما جمع، اسم کی سارے نام، پھر کلہا۔ یہ کلہا کی کیا ضرورت تھی؟ پتا چلا کچھ نام تھے جن کی کوالٹی کلہا ہے۔ اب اگر ممبر پہ بیٹھ کر جھوم کے محمد کہے کلنا محمد تو جھومے گا، یہ ہے کوالٹی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کمال کی آیت ہے صاحب، کمال کا سورہ۔ بغیر سورہ حمد کے نماز نہیں۔ سورہ حمد میں ان لوگوں کا تذکرہ جن پر نعمتیں نازل کی، اور کیا رکھا آگے نہیں لے چلتا، زحمت ہوگی آپ کو، پھر کبھی معاملہ سناٹے میں نہ چلا جائے، کھینچی ہوئی ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر آ رہا ہوں جلدی جلدی، آپ کو بور بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، ہر نقطہ ہر سخن موقع، ہر نقطہ مقام دارت، ہے نا؟ اپنی قابلیت آپ کے سامنے رکھنے لگوں تو یہ شایان منبر نہیں ہے۔ اب سنیے صاحب، کمال کی بات کیا کہا نبی نے؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اب میں ترجمہ خود نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی لغت سے نہ اپنی رائے سے۔ اصغر اعجاز صاحب سنیے گا، علی گڑھ میں آپ کا قیام ہے، وہاں بڑے لبرل ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں، ان کو بتائیے گا یہ ترجمہ کیا رکھا، کیا رکھا؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ یہ لا کون سا ہے؟ لا نفی جنس، نماز ہی نہیں۔ اگر سورہ فاتحہ نہ ہو، سورہ فاتحہ نکال دو، سب پڑھتے رہو، نماز نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز نہیں، رسول کہہ رہا ہے نماز نہیں۔ پھر ایک روایت اور آئی، ارشاد ہوا من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اہل بیت اگر کوئی تم پہ صلوات نہ پڑھے لا صلاۃ، ارے صلوات پڑھیے نا
تصور دیں گے؟ ملائے یہ حقائق ہے، میں خود نہیں بولنا چاہ رہا ہوں۔ ادھر کہا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ادھر کہا من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، لا صلاۃ لا صلاۃ، دونوں مل کے سمجھ میں نہیں آیا۔ پتہ یہ چلا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین کا ترجمہ آل محمد ہے۔ نہیں سمجھا؟ یہ ہے ان کے بغیر نماز نہیں ہوگی نا۔ اب ایک زمانہ ہو گیا آپ کی خدمت کرتے ہوئے، فطرتیں پہچانتا ہوں، نیچر پہچانتا ہوں، کیا بات ہے، سماعتوں کی نبضیں جانتا ہوں۔ سنیے گا، جب چاہے تہنشین سماعتوں کو ابھار کر سطح دریا کے اوپر لا کے حسین بلبلوں کی شکل میں زینت دینا، یہ پروردگار نے شرف دیا ہے ہر خطیب کو۔ سننا ہے من لم یصلی علیکم لا صلاۃ۔ اب دو باتیں ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان سماعتوں میں اور مضبوطی، استحکام، وقار و اعتبار عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، اہل بیت کا تذکرہ ہے ہی ایسا، کمال ہے۔ یہ امام شافعی نے استخراج کیا ہے اپنے قطعے میں اس حدیث کا، یا اہل بیت النبی حبکم فرض من اللہ ہے، تو جو چارہ فرض من اللہ ہے فی القرآن انزلہ، اے محمد کے اہل بیت تمہاری محبت فرض ہے، یہ شیعوں کا گڑھا ہوا عقیدہ نہیں ہے۔ وائی محبت اہل بیت کیا ہے؟ کیا ہے؟ فرض من اللہ، حب اہل بیت فرض ہے، فرض واجب نہیں، فرض، اور کی جگہ فرض ہے۔ کہاں سے فرض ہے؟ من اللہ، فرام گاڈ، اللہ کی طرف سے۔ اہل بیت کی محبت کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ فی القرآن انزلہ، اس قرآن میں لکھا ہے جو اپنے حبیب کے سینے پر نازل کیا۔ پھر کہتا ہے غور کیجئے گا، کفاکم من عظیم القدر انکم، یہ تمہارے سب سے بڑے ہونے کے لیے کافی ہے۔ کوئی تمہیں امام مانے نہ مانے، رہبر مانے نہ مانے، حاجی مانے نہ مانے، رہنما مانے نہ مانے، تو جو جارو معصوم مانے نہ مانے، عالم غیب مانے یا نہ مانے، تو جو کیجئے گا ممکنات پہ قدرت رکھنے والا مانے نہ مانے، ممکنات پہ قدرت رکھنے والا، ہر ممکن اہل بیت کی گرفت میں ہے۔ اللہ جانے میں کیا کہہ رہا، ہر ممکن۔ آگے بڑھوں گا تو شاید کچھ لوگ برا مان جائیں، حالانکہ کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا کہ انہوں نے ناممکن کو بھی گرفت میں لیا، مگر اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ممکنات، پاسبل، وہ اہل بیت کی دستے رسم ہے، چونکہ یہ کائنات ہے عالم امکان، اور اس عالم امکان میں امکان ہی سے رابطہ ہے، غیر ممکن سے نہیں، ورنہ دھوکہ ہو جائے گا لوگوں کو۔ اگر یہ غیر ممکن بھی عمل میں لا کے دکھانے لگے تو خطرہ ہے پوری دنیا نصیری نہ ہو جائے۔ یہ ہے، انہوں نے بچایا ہے شرک سے، انہوں نے بچایا راہ مستقیم سے بھٹکنے سے۔ کہ ٹھیک ہے ہم علی قدر ظرف امکانات کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں، تم جو بھی ممکن سوچو وہ ہم کریں گے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم، کفاکم کیا ہے حضور؟ تمہارے لیے کافی ہے، کافی ہے، کافی ہے۔ اہل بیت کے لیے
کافی ہے کیا کافی ہے؟ یہ کافی بڑا پرانا ہے، بڑا خطرناک ہے یہ، چونکہ اسی سے تو اہل بیت کو ہٹانے کی کوشش کی، وہی یہ لفظ رکھا ہے کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، تمہاری عظمت کے لیے، وقار کے لیے، رفعت کے لیے بے نظیر ہو تم، بے مثال ہو تم، بے عدیل ہو تم، سپیریئر ہو تم، اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، افضل ہو، اولا ہو، مولا ہو، سب سے بیسٹ ہو، اس کے لیے نہ آیتوں کی ضرورت، نہ دلیلوں کی ضرورت، نہ استدلال کی ضرورت، نہ سندوں کی ضرورت، نہ پروف کی ضرورت، نہ ثبوت کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت ہے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، من لم یصلی علیکم، من کائنات میں کوئی بھی ہو، چاہے آدم یا غیر آدم، لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اگر تم پہ صلوات نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کوئی ترجمہ ہو تو بتائے، کہاں تک جا رہے ہیں؟ من لم یصلی علیکم، یہ سرکار کا من ہے۔ آپ کہیں گے من کب تک ہوتا ہے، کہاں سے چلا؟ تو اس من کو پہچاننا کہاں تک ہے؟ اور کریں گے آپ من لم یصلی علیکم، سرکار فرما رہے کوئی بھی ہو، رسول اللہ مدینے میں نہیں بول رہے، سنیے لفظ، اگر شعور ہے اور زندہ ہے تو سنیے گا، حضور مدینے کی بھیڑ بھاڑ والی جگہ پہ بیٹھ کر یا سناٹے کے مقام پہ بیٹھ کر نہیں بول رہے، من لم یصلی علیکم، ازل کی چوٹی پر بیٹھ کے بول رہے، من لم، کہاں بیٹھے ہیں رسول؟ جہاں نظروں کے سامنے پورے موجودات ہیں، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، تم پہ وہ کوئی بھی ہو، من کوئی بھی ہو، اگر صلوات نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ بڑا بحث کرتے ہیں نا اہل بیت افضل کے نماز افضل، اب آئیے یہ بحث پاگل پن کی دلیل ہے، یہاں کوئی ٹکراؤ ہی نہیں، اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ نماز اپنی جگہ پہ واجب، مگر ہوگی نہیں اگر ان پہ صلوات نہ پڑھی جائے۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، عزیزوں محبت اہل بیت کا صدقہ، اتنی نمازیں پڑھنا کہ لوگ عاجز آ جائیں، نمازیں نہ چھوڑنا، مگر ایک بات سنو اور بتاؤ، صلوات نماز کی محتاج ہے یا نماز صلوات کی محتاج ہے؟ فیصلہ کر کے بتاؤ کون ہے بھائی، ان دونوں میں محتاج کون ہے؟ ثقلین صاحب، دونوں عالم کی امانت، بتائیے دنیا ہے ثقلین۔ ارے بھائی رسول اللہ انہی کو تو چھوڑ گئے تھے، پوچھو کس سے پھر میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب سمجھیے حضور کون محتاج ہے ان دونوں میں اور کون محتاج ہے؟ علم کلام کی بحث کر رہا ہوں اصغر اعجاز صاحب، ایک چیز ہے محتاج اور ایک چیز ہے محتاج ہے، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ جو محتاج ہے اللہ سب سے افضل، توحید سب سے افضل، چونکہ کسی کی محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ جو محتاج ہوتا ہے وہ مفضول ہوتا ہے، کمتر ہوتا ہے، اور جو محتاج نہیں ہوتا وہ افضل ہوتا ہے۔ تو بس اتنا سا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے اپنے سے۔ صلوات محتاج نماز ہے یا نماز محتاج صلوات؟ آپ کی نماز نہیں ہو سکتی کوئی بھی ہو اگر صلوات نہ ہو، لیکن آپ کی صلوات ہو رہی، کئی تو آپ پڑھ چکے ہیں، ہو رہی کہ نہیں؟ آپ نے کہا کہ نماز پڑھو جب صلوات پڑھا، نہیں،
نماز نہیں ہوگی اگر صلوات نہ پڑھو. اب سنیے، یہ کائنات کس کے لیے بنی؟ انسانوں کے لیے. انسان کائے کے لیے بنا؟ عبادت کے لیے. عبادتوں کی سید و سردار نماز. تو سب کچھ آ کے ٹک گیا نماز پر. سب ڈیمانڈ ہے. سنیے، عالم انسانیت کس کا محتاج؟ ساری کائنات کس کی محتاج؟ انسان کی. انسان کس کا محتاج؟ نماز عبادت کا. عبادت کس کی محتاج؟ ان قبلت قبل ما سوا. اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول. تو سارے عبادات کس کے محتاج؟ نماز کے محتاج. اور نماز کس کی محتاج؟ اللہ جانے کہاں ہیں آپ. نماز کس کی محتاج مجھے بتائیے نا. اب ذرا سا کھل جائیے. ابھی تک آپ نے سینہ نہیں کھولا. ارے رجب کا مہینہ آ گیا، دیوار کی طرح کھول دو. علی کے فضائل ہو رہے، کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ ساری کائنات کا وجود، نمود، شہود، ظہور کس کی بنا پر؟ حضرت انسان. انسان کی تخلیق برائے عبادت. عبادتوں کی سردار نماز. ٹھیک، تو سب ہوئے نماز کے محتاج. نماز کھڑی ہے میں قبول ہی نہیں ہوتی. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ نماز کو صلوات نہیں آئی. جو صلوات نہ پڑھ، تو یہ صلوات ہے کیا؟ کتنی دیر میں پڑھو گے؟ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. سانس ٹوٹی؟ اتنا سا حق ہے کہ جو سانس کی مقدار سے بھی کم ہے. اب میں جھوم رہا ہوں اس موقع پر. اللہ کرے ایک کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات لے کے آیا ہوں. ایک خاکہ بنایا ہے پوری کائنات انسان کے لیے، انسان عبادت کے لیے. عبادت ہوگی سردار نماز. تو سب محتاج نماز کے. نماز کس کی محتاج؟ شکایت کریں گے جعفر صاحب آپ کا بھی نام لے رہا ہوں. کیا نماز سردار ہے نا، مگر نماز قبول نہیں ہوتی اگر صلوات نہ پڑھو. تو یہ کس کی محتاج ہوئی؟ صلوات کی. صلوات کتنی دیر کا عمل؟ ارے کئی مرتبہ تجربہ کر چکے آج کی مجلس میں. پڑھو. دیکھیے کتنا ٹائم لگا. کسی کے ساتھ ٹوٹی ہے؟ نفس واحد کے برابر اس کی مقدار ہے نا. بلکہ جن کے سانس لمبے ہیں ماشاءاللہ جلال پور میں تو بڑے گلے کے ماہر لوگ ہیں. شاید ایک ہی سانس میں کئی بار صلوات پڑھ دے. کئی صلواتیں ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے مصرے پڑھتے ہیں تو سانس نہیں ٹوٹتی. اتنا سا حق ہے. کس کا؟ اہل بیت کا. نہیں، اہل بیت کا نہیں. یہ بتاؤ اہل بیت کا مرکز کون ہے؟ سینٹر آف اہل بیت کون؟ میں کہوں تو میری زبان جل جائے. میں کون ہوتا ہوں سینٹر بتانے والا؟ یہ بتاؤ اہل بیت کا سینٹر کون ہے، مرکز کون ہے؟ جاگ رہے ہو نا تو کسی سے جو پوچھے پروردگار تو بتا، تو مشیت میں جھوم کے کہا ہم فاتح بتا. کون ہے مرکز؟ کون ہے مرکز؟ سینٹر، جان، نفس، روح، حیات، لائف، زندگی، عزت، آبرو، رونق، زینت. کون ہے اہل بیت کی؟ اللہ نے کہا ہوں فاطمہ. تو فاطمہ کو مرکز بنایا. تعارف کا مرکز فاطمہ کو بنایا. تو اب میں کہہ رہا ہوں منبر سے
اب میں یہ نہیں کہوں گا جاگو، آپ کی مرضی، میں لے آیا یہاں تک۔ صلوات ہے فاطمہ کا حق، اور اتنا چھوٹا سا حق جو ایک سانس میں ختم نہیں ہوتا، سانس ختم نہیں ہوتا، وہ ادا ہو جاتا ہے۔ کتنا چھوٹا سا حق ہے۔ اب نہیں سمجھے مسلمان کو کہاں پکڑ کے اللہ نے رکھا ہے۔ کہاں پکڑ کے رکھا ہے؟ اے مالک لفظ و لہجہ، اے مالک سخن و تکلم، میرے لفظوں میں جان ڈال دے۔ ساری کائنات کا نچوڑ انسان، انسان کی تخلیق کا نچوڑ عبادت، عبادتوں کا نچوڑ نماز، اور نماز کی روح صلوات۔ صلوات کس کا حق؟ حق ہے نا فاطمہ کا، بہت پھیلاوا نہیں، ایک سانس کی مقدار سے بھی کم حق ہے، مگر مسلمان نے فاطمہ کا اگر اتنا سا حق بھی دبا لیا، اللہ جانے کا سلامت رہے، جیتے رہے۔ سنیں، پوچھو فتویٰ مفتیوں سے، شافعیوں کے، مالکی، حنبلی ہوں کہ حنفی، سلفی ہوں کہ وہابی، سب سے فتویٰ پوچھو کہ صلوات کس کا حق ہے؟ کہ فاطمہ کا حق ہے، چھوٹا سا حق۔ اگر یہ دبا لو تو نماز بیکار، نماز بیکار تو انسان بیکار، انسان بیکار تو کائنات بیکار، سب کچھ چوپٹ۔ اگر فاطمہ کا اتنا سا حق دبا لیا تو تم تو اسے معاف نہ کرو جو فاطمہ کا اتنا سا حق دبا لے، اور ہم سے توقع کرتے ہو کہ فاطمہ کی جو پوری پراپرٹی دبا لے تو کیسے معاف کریں گے؟ دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکل رہی ہیں۔ تعصب، جی تعصب، حسد، جلسی، عناد، بغض، دشمنی، عداوت، یہ سب چیزیں نہیں ہیں فدق کے تذکرے کے پیچھے، حقائق قرآنی ہے۔ فاطمہ کا حق اتنا سا بھی دبانے والا کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ بھائی کیا کروں، میری فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ ایک بڑی بحث چلتی ہے صاحب، بحث صلوات جن پہ، وہ کون ہے؟ امام شافعی نے کانٹا نکال دیا مسلمانوں کے دل کا۔ اس کو بڑے غور سے سننے کی بات ہے، آف دا ریکارڈ یہ بات آ رہی ہے آپ کے سامنے، اس کو محسوس کیجئے گا۔ آج تک یہ بحث تھی کہ اہل بیت کون ہے، بیویاں بھی اہل بیت ہیں؟ اہل بیت نہیں، وہ اہل بیوت۔ وہ کتنا کہلوائے، اب بیت کو ملٹیپلائی کر دیا، اب تو خوش ہو جاؤ۔ لطف نہیں لیا، یہ علماء کے خاصے کی چیز ہے۔ کرنا فی بیوت کنہ، فی بیت کنہ نہیں ہے، بیوت کنہ، اپنے گھروں میں، گھر میں نہیں، تو بیوت، یہ اہل بیوت ہے، یہ اہل بیت نہیں،
پہلے بھائی اب بھیا کتنا بڑھا دیا, اب تو شکریہ ادا کر دو ہمارا. کتنا بڑھواؤ گے بھائی؟ احترام کرتے ہیں, ہماری ماں ہے, ماں ہے کیا نہیں؟ ٹھیک, ماں ہے, سوچ کے بولیے گا کیا ہے اس کا. اس میں سوچ رہا کیا قرآن کی آیت ہے. سورہ مبارکہ احزاب 33واں سورہ, سورہ انبیاء 21واں سورہ, دونوں جگہ تصور مل جائے گا. النبیو اولی بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں پر ان کے نفسوں سے زیادہ, جانوں سے زیادہ حق تصرف, ایز اے کنٹرولر. کون ہے مالک؟ اللہ کا رسول. ٹھیک, آپ فضائل اہل بیت میں اتنے مست ہوئے کہ جہاں سے بات اٹھائی تھی وہ بھول ہی گئے, میں بھی آپ بھی, مگر اب یاد نہیں دلاؤں گا, پھنسوں گا ورنہ. اب موقع ہی نہیں رہا ان کے بیان کرنے کا. اب دوسری بات آ گئی ہے. دیکھیے حضور, کیا ہے صاحب نبی کی بیویاں اکارڈنگ ٹو قرآن؟ امہات وازواج امہاتہم. یہ ہم کون ہے؟ مومنین. یہ مومنوں کی ماں ہیں. اب جاگ رہے ہیں, ذرا قبول کریے گا میری محنت. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اتنا بھاری جو اٹھے گا نہیں, سارے عالم اسلام سے بھی. جی, قرآن نے ان کو مومنین کی مائیں تو کہا ہے, مگر ایک آیت دکھا دو مومنین کو بیٹا کہا ہو. کہنا چاہیے تھا تم ابناؤہن, وہ تمہاری ماں ہے, تم ان کے بیٹے ہو. کیوں کہا ماں؟ چلو یہ بھی چھوڑو. رسول کون ہے؟ کون ہے رسول؟ یہ جو ہماری مائیں ہیں ان کے کون لگتے ہیں رسول؟ آپ تو گھبرا رہے, ڈر رہا ہے. کیا رشتہ ہے رسول کا ان سے؟ وہ شوہر ہے, شوہر ہے نا. تو بیویاں کون ہیں؟ مائیں. اور شوہر؟ اب پڑھیے آیت, ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم, محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں. لو پھر غچہ کھا گئے آپ. بھائی صاحب ایسا غوطہ نہ لگایا کیجئے, مجھے رشتے کا آپ اینگل تو بتائیے. میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں, روایت تو پڑھ نہیں رہا ہوں. بیویاں جو ہیں وائف, وہ جو ہیں وہ تو سب کی ماں, اور شوہر صاحب جو ہیں وہ کسی کے باپ نہیں. کون سا تک ہے یہ؟ بھائی جان, اگر بیویاں ماں ہو گئی تو شوہر تو آٹومیٹک باپ ہو جائے گا, اور ہو جاتا. اسی لیے اللہ نے شریعت کے ساتھ کہا محمد تمہارا کسی کا باپ نہیں. سبحان اللہ. اب کھلوں آپ کے سامنے, دماغ چٹک جائیں دماغ. قرآن مجید نے جو حقائق رکھے, یہ رشتے کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ قبلہ کعبہ رئیس صاحب, یہ رشتے کا تقاضا نہیں کہ اگر عورت ماں ہے میری تو اس کا شوہر کیا ہے؟ باپ ہے نا. یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یہ تمہاری ماں ہے مگر ان کے شوہر صاحب جو ہیں تم میں سے کسی کے باپ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزت کی بنیاد پر ٹائٹل نہیں ملا, خطرے کی بنیاد پر ملا. میں تو کہہ گیا, آپ پتہ نہیں کہاں جائے. جی حضور, کس کی بنیاد پر؟ جائیے روایت پڑھیے. خطرہ تھا, انہیں تو سب کی ماں بنا دیا, یہ امت کو باؤنڈ کر دیا, محدود جکڑ بندی.
سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں؟ جائیے شاہ ستہ جا کے پڑھیے. بعض لوگوں نے جی وی آئی پی لوگوں نے مسلمانوں کے اہم کیریکٹرز عالم اسلام کے مصنوعی محروماں ہمالیائی منا صاحب سنیے گا شخصیتیں وہ میٹنگ کرتے تھے وہ کرتے تھے کوئی تکھے 9 11 19 21 اس عبداللہ کے بیٹے ہاشمی نے محمد نے یہی لفظ ہیں ہماری بیٹیاں اتنی تعداد میں لے لی. سن رہے ہیں؟ مگر ایک دن تو یہ مرے گا الیاذ باللہ. جب یہ مر جائے گا اس کی بیویوں سے ہم شادیاں کر لیں گے. مگر یہ ہو سکتا تھا اگر یہ زبان درازی نہ کرتے ہو سکتا تھا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا. مگر پہلے یہ کھل گئے نا, پہلے کھل گئے. اب یہاں آ گیا عزت رسالت کا معاملہ. یہ کہتے پھرتے کہ ہم نے دیکھو محمد کی بیوی سے شادی کر لی, محمد کی بیوی سے شادی کر لی. او کہ جی وہ تو مجبوری ہو گئی امت کی. اب ہم سے لوگ دلیل پوچھتے ہیں سارے محمد کیسے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کے لیے ہے قرآن میں کہ ان کی بیویاں تمہاری ماں ہیں. کسی امام کی بیویاں کو تو ماں نہیں کہا. مجھے تاریخ میں بتا دو کہ امام حسن کی بیوہ سے کسی کی شادی ہوئی ہو. کسی امام کی بیوہ سے کسی نے شادی کی ہو. کون سی پاور تھی وہ, کیوں نہیں کر سکے؟ اگر یہ 11-12 امام بھی تمہاری طرح تھے تو فقہ کا وہی ان پہ بھی اصول چلتا. مگر یہ تمہاری طرح نہیں تھے, محمد کی طرح. دشمنوں نے بھی مانا. اس سے بڑا فکری زاویہ میں نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. اب یہ کون سی رشتہ داری کا قانون ہے بھیا کہ سب مائیں لیکن شوہر صاحب ما کانا محمد ابا احد من رجالکم, اور اس میں بھی رجال کی تخصیص رکھی کیونکہ شادی کرنے کے متمنی مرد ہی تھے. عورتیں تو تھی نہیں, عورتوں کا تذکرہ ہی نہیں. من رجالکم, تمہارے مردوں میں محمد کسی کے باپ نہیں ہے, نہ کسی کے باپ. کہہ سکتا ہے کوئی؟ عجیب بات ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کتنا ہی بھی بڑا ہو, کہہ سکتا ہے محمد میرا باپ ہے. کیا بات ہے, کہے گا کوئی؟ اب یہ لفظ یہ خطابت ہے, اگر اجازت دے تو یہ بھی ذرا سا تفریح تباہ کے لیے لفظ کہہ دو. ساری باتیں چھوڑو, یہیں پر جم جاؤ. پوری کائنات میں یہ کسی بڑے سے بڑے کو شرف نہیں ملا کہ وہ اپنے آپ کو محمد کا بیٹا کہہ سکے. اور ابو طالب کافروں کے مجمع میں کہہ رہا ہے میں محمد کا باپ ہوں, محمد کا باپ. کیا صدقے ہو جائے آپ پہ, کیا خوبصورت آپ سماعت فرما رہے ہیں. یہ جو ادھر سامنے جوان بیٹھے ہیں کچھ جوانی کا صدقہ نکال دو بھیا. کب کام آئے گی یہ جوانی؟ دیکھو یہ سلوات, یہ نعرہ حیدری صدقہ نہیں ہے.
ہے نا؟ یہ تو وہ حقیقت ہے جو اہل بیت کا حق ہے. اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے. میں نے کہا صدقہ نکالو جوانی کا. مطلب کیا؟ دل کے کانوں کو کھولو, یہ حقائق سننے کی عادت ڈالو, قرآن مجید کی آیتوں کو دل کے ظرف میں اتار لو, تاکہ فضیلت اہل بیت کا ادراک, احساس, تصور کچھ تو ہو سکے, تاکہ زندگی میں خود آپ کو اپنے وجود سے خوشبو آنے لگے. بات تو جب ہے نا. واللہ یہ آپ کی توجہات ہیں اور پروردگار عالم کی طرف سے عنایت ہے. بہت کرب کے عالم میں میرا سفر گزرا ہے, 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سویا ہوں کل سے. اور پھر دیکھو مجلس پڑھ رہا ہوں, کوئی معنی اپنی دانش میں یا اپنی طرف سے کوئی کمی, کوئی خامی یا کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے, چاہ رہا ہوں. اب سمجھیے صاحب, مائیں ہیں نا, تو انہیں مائیں بنایا گیا. یہ ان بدتمیزوں کے منہ میں لگام ڈالنے کے لیے تھا کہ خبردار یہ تمہاری ماں ہے, ماں سے شادی نہیں ہو سکتی. ماں حرام مطلق ہے اولاد پر, اولاد پر. شریعت مصطفی میں اور اس سے بھی پہلی شریعتوں میں ماں حرام مطلق, تو ماں بنا دیا گیا نا. کیوں بنایا؟ اب ریزن کیا ہے؟ بس چھوٹی سی باریک سی بات کہہ دوں اور مذہب کی طرف. ریزن کیا ہے ماں بنانے کا؟ ہوگا ماں سے شادی نہیں ہو سکتی. ٹھیک, کیوں جوانوں ہے نالج میں؟ شادی ہوگی کس سے ہوگی؟ کچھ مخصوص کیریکٹرز ہیں, شخصیات ہیں جو ان محرم حرام رشتوں کے دائرے میں نہیں آتے, ان سے ہٹ کے, ان سے شادی ہوگی. ماں شادی نہیں ہو سکتی ماں سے. ٹھیک, دل نکال کے رکھ رہا ہوں, زیرو نقطے چوری ہو جاتے, یہاں والے نہیں کرتے, ایکسپورٹ ہوتے ہیں. سنیے, آپ کے یہاں کتنے خط سے پڑھ چکا, کتنی مجلس سے پڑھ چکا, بڑے بڑے اپنے ملک کے علاوہ کے خطیبوں کی مجلس سنے, کتنے نقطے آپ کو نظر آئیں گے. آپ بھول جائیں تو بھول جائیں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پڑھ دوں آپ کے سامنے, تاکہ آپ گواہ رہیں کہ چوری بھی ہوتا ہے, مگر کوئی بات نہیں, پھیلے تو اچھی بات ہے. سنیے, کسی فکر پر کسی کا حق تو نہیں ہے, عطا کی بھی ان کی ہے. ماں کیوں بنایا؟ صرف ایک ریزن کی بنا پر کہ کوئی ان سے شادی نہ کرے, کیونکہ ماں سے شادی حرام ہے نا. تو کیا خالہ سے جائز ہے؟ پھوپھی سے جائز ہے؟ خالہ سے جائز ہے اور پھوپھی سے نہیں جائز, نہ پھوپھی سے نہ خالہ سے. تو کہہ دیتا نبی کی بیویاں تمہاری خالہ ہے, تب بھی تو نہیں ہو سکتی تھی. بہت ہلکا سا رد عمل آیا آپ کی طرف سے. خالہ سے ہوتی ہے کیا شادی؟ جیسے ماں سے نہیں ویسی خالہ سے نہیں. اچھا پھوپھی سے؟ ارے پھپھو سے ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اور کچھ رشتے بتاتا نہیں, یہی دو ہی لے لو. تو بھائی ماں کہہ رہی کیا, تو کہہ دیتا ہے کہ تمہاری پھپھو ہے, یہ ازواجہ امہاتکم, یہ تمہاری پھپھیاں ہے, تمہارے باپ کی بہنیں ہیں یا تمہاری ماں کی بہنیں طرفین. تو شادی تو نہ ہوتی, نکاح تو پھر بھی حرام تھا. یہ مائی کیوں کہا؟ سنیے, خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی, خالہ کی بیٹی سے تو ہو سکتی ہے. خالہ سے ہو سکتی ہے, خالہ کی بیٹی سے, خالہ سے نہیں ہو سکتی. اللہ جانے کہا ہے.
بس آپ سمجھ گئے؟ بات کا پوسٹ مارٹم کسی اور وقت میں جی پورا کر لے، شاید ماحول نہیں، پھپھو سے نہیں ہو سکتی، پھوپھی کی لڑکی سے ہو جائے گی، خالہ سے نہیں ہو سکتی، خالہ کی لڑکی سے، مگر ماں کی لڑکی سے نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ بتاؤ، نبی کی بیویاں اگر مائیں ہیں، نبی کی بیویاں اگر مائیں ہیں، تو یہ قصیدہ کیوں پڑھ رہے ہو کہ فلاں صاحب ذو النورین تھے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، بہت بڑی پکڑ لایا ہوں، نہیں سب تک نہیں پہنچی شاید، پھر تو ارے بھائی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ٹاپ موسٹ ام المومنین ہے، سب سے بہتر، جنہیں رسول اللہ یاد کرتے تھے، جن کا مال اسلام کی جڑوں میں ہے۔ سنا، اور میں کیا کہوں، بس ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں خدیجہ کے لیے، اگر بیدار ہے تو سن لینا، وہ ساری ام المومنین ہے، یہ ام الایمان ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ہوتی ہے مربی، کیا بات ہے، تربیت، ربوبیت، پرورش۔ بی بی نے ایمان کو پالا ہے، ایمان کو پالا ہے، یہ ام الایمان ہے۔ رہ جائے گی بات معاف کیجئے گا، اللہ اکبر، بس صاحب 1.5 گھنٹہ ہو گیا بھائی، کچھ کیسے نہیں، نہیں ہاں تو دیکھ لیجئے ہو گئے، میں غلط کہہ رہا ہوں بھائی، اس کا خیال کر لو، ممبر پہ بیٹھا ہوں، دیکھ لی تھی میں نے، ٹھیک ہے نا؟ مولا شاد و آباد رکھے سب کو، ان جوانوں کو ماشاءاللہ۔ کتابیں پڑھا کیجئے، اسٹڈی کیا کیجئے، مطالعہ کیا کیجئے، قرآن زیادہ سے زیادہ ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اردو پڑھیے، عربی پڑھیے، تاکہ حقائق سے آپ کو آگاہی حاصل ہو، سمجھے اور غور کرے۔ کہاں تک چلے؟ بس ایک ہی بات اور ختم کرتا ہوں، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ۔ ہم نے انسان کی عظمتیں تو بیان کر دی، اب انسان کو ہم نے کیسے پیدا کیا؟ انسان کے وجود میں، تخلیق میں، انسان کی ہستی میں 2 حقیقتوں کا اشتراک ہے، 2 صداقتوں کا ملاپ ہے۔ اب ترجمہ کر دو بہت محتاط، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے یہ قانون بنا لیا کہ ہم ہر انسان کو صبح قیامت تک ماں اور باپ کے ملے جلے جوہر حیات سے پیدا کریں گے۔ یہ ہے تحفظ ادب ممبر، لب و لہجہ، شایان ممبر ہو، حفظ مراتب کا خیال ہو۔ یہ ممبر نہ خود کے کودنے کی جگہ ہے، نہ لفظوں کو کدانے کی جگہ ہے۔ حفظ مراتب ہونا چاہیے۔ ہم نے کیا قانون بنایا؟ اب جو بھی انسان پیدا ہوگا اس میں 2 حقیقتوں کا اشتراک، ٹھیک؟ ایک کا نام باپ ہے، ایک کا نام ماں، بس ختم ہو گئی مجلس۔ یہ بتائیے مجھے، پوری کائنات کس نے پیدا کی؟ کس کے لیے؟ تو ہمارے لیے اتنی بڑی زمین پیدا کی، اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا سورج۔ سورج کا باپ کون ہے؟
کیا بات ہے، کیا بات. سورج کی ماں کون ہے؟ کوئی نہیں. انہیں بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا جو ہماری وجہ سے بنے، اور ہمیں ماں باپ کا محتاج بنا دیا. کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے جی؟ اتنا بڑا چاند، چاند کے ابا جان کا نام معلوم ہے آپ کو؟ والدہ گرامی کا. پہاڑوں کا باپ کون ہے؟ پہاڑوں کی ماں کون ہے؟ سمندروں کا باپ کون ہے؟ سمندروں کی ماں کون ہے؟ آسمان کے ابا حضور کون ہے؟ ان کی والدہ گرامی کون ہے؟ وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تو کن کہا ہو گئے. اللہ نے بنا دیا بغیر ماں باپ کے. ہم ہی کیوں محتاج بنایا؟ اور پھر ایک آیت اتار دی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سنیے، بس اس سے بڑی کوئی آیت والدین کے لیے ہو نہیں سکتی. سن رہے ہیں آپ؟ اللہ نے کیا قانون بنایا؟ سورہ بنی اسرائیل کی 23ویں 24ویں آیتیں ہیں دو، اس کا ایک حصہ پڑھا ہے میں نے 17ویں سورہ کی 23ویں اور 24ویں، مگر پہلا حصہ پڑھا ہے. اس کو سنیے. قضا ربوں کا، پیغمبر آپ کے رب نے یہ قانون بنا دیا. کیا قانون بنا دیا؟ اللہ تعبدوا الا اياه، عبادت صرف اس کی کرنا، اللہ کی. اور اس سے بلا فصل کیا رکھا؟ وبالوالدین ایسا اپنی ولادت اپنی عبادت سے متصل کر دیا. یہ نہیں کہا نماز پڑھ لینا جب احسان کرنا، روزہ رکھ لینا تب احسان کر لینا، بزنس اپنا ٹھیک ٹھاک کر لینا، ایک آدھ چکر سعودی عرب لگا آنا، ٹھیک تب احسان کر لینا. حسن سلوک، احسان تو ہو ہی نہیں سکتا والدین پر، حسن سلوک تب کرنا. انہوں نے نہیں، ساری چیزوں کو بیچ سے ہٹایا. میرا حق ہے عبادت، ان کا حق ہے حسن سلوک. پروردگار یہ بلا فصل کیوں رکھا اور یہ مقدمہ کیوں بنا دیا اپنی عبادت کا؟ حسن سلوک والدین کے ساتھ مقدمہ کیوں بنا دیا اپنی عبادت کا؟ تیرا حق ہے عبادت، مگر تو نے ثبوت کے طور پر رکھا کرو والدین سے احسان. یہ کیوں رکھا؟ آواز ہے یہی تو بتانا چاہتا ہوں تاکہ صبح قیامت تک یہ فکر زندہ رہے کہ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا. بس حضور رجب کی تو خیال سے 8-9 تاریخ ہوگی. آج کتنی ہے؟ 6-7. بہرحال یہ خوشی کی تاریخ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ مصائب زیادہ گزارش نہ کروں آپ کی خدمت میں، بلکہ ایک فکر دوں. اس کے لیے بھی دل گردہ چاہیے. بنی بنائی مجلس کو پیش کرتے ہوئے اتنا بڑا رزق لینا خطیب کے لیے بڑا مشکل ہے، مگر میں لے رہا ہوں. والدین کی عظمت قرآن میں محفوظ، روایت میں محفوظ، ارشادات معصومین میں محفوظ، سب جگہ محفوظ. مگر عملی مرقع بنا کے جہاں پیش کیا گیا اس مرکز کا نام ہے کربلا. والد کیا ہوتے ہیں؟ والدہ کیا ہوتی ہے؟ والدہ کی عظمت کو بتایا ہے علی اصغر نے، اور والد کی عظمت کو بتایا ہے جناب علی اکبر نے. آدھا حصہ پھر کبھی، بس ایک حصہ کربلا. جناب علی اکبر کون ہے؟ اہل حرم کی نگاہوں کا مرکز. زیارت رسول کی تشنگی کو جو سیرابی میں بدلتا تھا یہی نورانی وجود تھا. رونے میں تکلف نہ کیجیے گا. میں نہیں جانتا کس کے پہلو میں دکھیا ماں بیٹھی ہو. سید سجاد علیہ السلام ہماری جان قربان ان کے خاک قدم پر اپنے بابا کے تذکرے کی مصائب کی مجلس میں تشریف لاتے تو رونے میں بخل نہ فرمائیے.
مجھے نہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں، مگر ڈرو اس وقت سے کہ رومال سیدہ کو شکایت ہو جائے۔ بی بی اتنی دور سے آتی ہے آنسو لینے کے لیے۔ اجرکم علی الحسین۔ شریعت کا ایک ہلکا پھلکا قانون بنا دو، آپ کے گوش گزار کر دو، وہ یہ ہے کہ اسلام میں شریعت غرہ مصطفی میں سلام کرنا بذات خود سنت ہے۔ سنت جانتے ہیں؟ سلام کرنا کیا ہے؟ سنت۔ اگر کوئی سلام نہ کرے تو اچھا تو نہیں معلوم ہوگا مگر گنہگار نہیں ہوگا، کوئی ایکٹ اس پر شریعت نہیں لگا دی۔ سلام کرنا سنت ہے لیکن جواب دینا وہ کتنا واجب ہے حضور؟ بہت سارے واجب ہیں، مگر جواب سلام کو اتنا واجب رکھا اللہ نے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، واجب نماز، اور کسی نے آپ کو سلام کیا، جواب دیجئے نماز ہی کی حالت میں، مگر ذرا احتیاط کے ساتھ۔ وہ آپ کو کہے سلام علیکم تو آپ وعلیکم السلام نہ کہیے، نماز باطل ہو جائے گی، چونکہ وعلیکم السلام آیت قرآنی نہیں ہے۔ جو اس نے تمہیں سلام کیا، آپ کو سلام کیا ہے، وہی دوہرا دو، رد کر دو وہی۔ انہوں نے کہا سلام علیکم، آپ بھی کہتے سلام علیکم، چونکہ سلام علیکم قرآن کی آیت ہے۔ سورہ زمر 29واں سورہ 72ویں آیت، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، سلام ہو تم پر، تو یہ قرآن کی آیت ہے۔ نماز میں قرآن کی آیت پڑھی جا سکتی ہے، اپنا ذاتی کلام۔ یہیں سے پتہ چلا کہ نماز میں نہ کچھ گھٹا سکتے نہ کچھ بڑھا سکتے، یہاں تک کہ علیکم السلام نہیں کہہ سکتے، شعار اسلامی ہے نماز کے درمیان سلام علیکم۔ وہی ایک چیز ہے کہ ایک سلام ایسا بھی ہے شریعت میں جس کا جواب ہی واجب نہیں، وہ سلام کیا ہے؟ خود جواب سلام ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہے علیک السلام، السلام علیکہ الگ ہوا، سلام علیکم الگ ہوا، وعلیکم السلام اگر کوئی کہے علیکم السلام تو اب آپ کو جواب دینا ہے ہی نہیں، ہو گیا، یہ تو جواب ہے، یہ خود ہی جواب ہے اپنی جگہ پر۔ مجھے نہیں پتا میں سمجھا سکا کہ نہیں، اب سمجھ لیے۔ اب میں بتاتا ہوں باپ کی عزت، عظمت، حسن سلوک۔ 72 گھنٹے کی پیاس کے عالم میں زخمی جسم کے ساتھ نہایت نازک موقع پر علی اکبر نے کیسے نبھایا ہے؟ پہلا حملہ مغلوبہ انجام دے کر جب علی اکبر آئے ہیں، یہ 18 برس کے محمد کی پہلی جنگ تھی جس کو سر کر کے آئے تھے، فاتح و مظفر بن کے علی اکبر آئے تھے، اور بڑے خوش خوش آئے تھے بابا کی خدمت میں کہ جوانہ نے جنت کا سردار انعام دے گا۔ جب آئے تو حسین نے سینے سے لگایا، پیشانی چومی، میرے لال مرحبا، تم نے اپنے دادا کا حق شجاعت ادا کر دیا، تم فاتح بن کے آئے ہو۔ علی اکبر نے ایک جملہ کہا، بابا میں فاتح بن کے آیا ہوں، پہلی فتح ہے نا، میرا انعام کہاں ہے؟ کہا بیٹے انعام تم مانگو۔ علی اکبر بھی جانتے تھے، تو علی اکبر نے جو جملہ کہا ہے وہ مقتل میں ہے آج تک، یا ابت حل کا سبیل الی الماء، بابا تھوڑا سا پانی دے سکتے ہیں آپ؟ انعام ہے۔ ممکن ہے؟ اب یہاں پر حسین لفظی جواب نہیں دینا چاہتے، تلفظ میں، لفظ میں حسین جواب نہیں دینا چاہتے، عملی جواب کا ادنو منی یا بنیا، میرے لال ذرا میرے قریب آؤ۔
علی اکبر قریب ہے کہ بیٹے اور قریب آؤ، اور قریب آئے، کہ میرے سینے سے اپنا سینہ مس کر لو۔ نبی کی شبیہ، اے میرے نانا کے پرتاؤ، آگے بڑھ، سینے سے سینہ مس کیا، بیٹے اور قریب آؤ، کہ بابا اور کیا خدمت انجام دینا ہے، کہ ایسا کرو اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان نکالی، حسین کے دہن میں رکھی۔ سنیے گا مقتل کے لفظ، ایک مرتبہ علی اکبر نے گھبرا کے زبان باہر نکال لی اور 2 قدم پیچھے ہٹ کے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے ہیں۔ حق گریہ آپ نے ادا کیا، آپ کو کوئی غم نہ ملے سوائے غم اہل بیت، غم کربلا اور غم حسین کے۔ عجیب منزل ہے یہ۔ علی اکبر نے حسین کے دہن کی کیفیت کو مکمل طور پر محسوس کر لیا کہ بابا کی زبان اتنی سوکھی ہے، کانٹے پڑے ہیں، اور حلق اتنا سوکھا ہوا ہے کہ آواز باہر نہیں آ رہی ہے۔ گلا اگر خشک ہو جائے تو آواز باہر نہیں آتی، صدا باہر نہیں آتی۔ یہ علی اکبر نے محسوس کیا۔ لہٰذا جب دوسرا حملہ کیا ہے، بہت غور سے سننا، میں باپ کی عظمت بتا رہا ہوں، کس موقع پر علی اکبر نے بتائے۔ نوجوانوں سننا، پوری مجلس یاد نہ رکھنا، مگر یہ یاد رکھنا کہ باپ کی عظمت کیا ہے علی اکبر کی نظر میں۔ تم علی اکبر کے غلام ہو، اپنے ماں باپ کی اور اپنے خصوصیت کے ساتھ اپنے عزیزوں کی عظمت کو مد نظر رکھنا۔ علی اکبر جب دوسرے حملے پر گئے اور حکیم بن طفیل کا جب آپ کے سینے میں نیزہ لگا، زہر میں بجھا ہوا نیزہ دل میں اتر آیا، انی ٹوٹ گئی، اکبر گھوڑے سے گرنے لگے، تو تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر نے تھرا کر ایک مرتبہ کہا یا بتا علیکہ منی سلام، بابا آپ پر میرا سلام۔ علماء سے پوچھئے وہ سلام کیا ہے شریعت میں جس کا جواب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، علی اکبر کیا کیا یہ آپ نے ایسا سلام کیوں کیا؟ کہ میں عظمت بتانا چاہتا ہوں، میرے باپ کی زبان میں اتنے کانٹے ہیں کہ مجھے اتنا برداشت نہیں ہے کہ بابا کو یہ زحمت بھی دو کہ میرے سلام کا جواب دے۔ ہائے حسین کی پیار، علی اکبر کو احساس ہے، واہ غربتا واہ مصیبتا واہ مظلوم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الا لعنۃ اللہ وعلی القوم الظالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا علیہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ رب کریم تجھے اپنی عظمتوں کا واسطہ، اس ذکر عظیم کا واسطہ ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما، ہم کو مسلسل نیک اعمال کرنے کی توفیق خیر عطا فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں یہ عزادار جہاں کہیں بھی ہیں ان کی مکمل حفاظت فرما۔ ہماری قوم میں جو مرحوم ہو چکے ان کو مغفرت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی جوار میں اعلی مقام کرامت فرما۔ حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار جن بستیوں میں تیرے ان پیاروں کا ذکر ہوتا ہے ان بستیوں پر اپنی رحمت نعمت برکت سعادت موسلادھار برسا۔ پروردگار ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ۔ علماء حق مجتہدین نظام
آیات گرامی قدر براج کرام کی حفاظت فرما، ان کی عمروں میں طول عطا فرما، اسلام کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کی کثرت نہ دیکھ، اپنی رحمت کی وسعت دیکھ۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بار دیگر مرحومین مذکورین کی ارواح کو ہدیہ صدقہ